رمضان کی مقدس ساعتیں اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ جلوہ فگن تھیں۔ سمیر اور عائشہ اپنی امی جان کے ساتھ افطار کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ خوشبوؤں سے مہکتے باورچی خانے میں سمیر کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور وہ اچانک جوش سے بولا، امی جان، کیوں نہ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے افطار کے کچھ خاص پکوان تیار کریں اور انہیں حیران کر دیں۔ عائشہ جو امی جان کے قریب کھڑی تھی خوشی سے بولی، یہ تو بہت زبردست خیال ہے، ہم انہیں خوش کر سکتے ہیں۔ امی جان نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، واقعی رمضان تو بانٹنے اور مہربانی کا مہینہ ہے، تو پھر دیر کس بات کی بچوں، چلو کچھ خاص تیار کرتے ہیں۔ یوں بہن بھائی امی جان کے ساتھ مل کر سموسے اور پکوڑے بنانے میں مشغول ہو گئے۔ سمیر انتہائی احتیاط سے گرم سموسوں کو ایک سجی ہوئی تشتری میں ترتیب دینے لگا، جبکہ عائشہ چھوٹے ہاتھوں سے تازہ کٹا ہوا دھنیا چھڑک رہی تھی، مگر کچھ دھنیا اس کی ننھی ناک پر جا گرا۔ سمیر نے کہا، ہمیں سب کچھ بہت خوبصورت بنانا ہے، یہ والا احمد انکل کے لیے ہے، وہ ہمیں ہمیشہ چاکلیٹ دیتے ہیں۔ بہت نیک سوچ ہے بچوں، اب چلو افطار سے پہلے یہ تحفے پہنچا دیتے ہیں۔ بہت اہتمام سے ان کے ہاتھوں نے کھانے کو خوبصورت ٹوکریوں میں سجایا اور پھر وہ خوشی خوشی اپنے مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ سمیر اور عائشہ افطار کی ٹوکریاں تھامے دروازے کی طرف لپکے۔ گلیوں میں چلتے ہوئے عائشہ نے سرگوشی میں پوچھا، بھائی ہم رمضان میں افطار کیوں بانٹتے ہیں؟ سمیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، امی جان کہتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اور زیادہ نوازتا ہے۔ عائشہ نے حیرت سے کہا، واقعی؟ سمیر نے سر ہلایا، ہاں، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا بہت بڑے اجر کا سبب ہے اور یہ ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے پہلے پڑوسی احمد انکل کے دروازے پر پہنچے۔ عائشہ نے ننھے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحوں بعد ایک بزرگ نرم مسکراہٹ کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوئے۔ رمضان مبارک احمد انکل، ہم نے افطار کے پکوان تیار کیے ہیں، سمیر نے جوش سے کہا۔ احمد انکل کی آنکھوں میں محبت کے چراغ روشن ہو گئے۔ اوہ میرے پیارے بچوں، کتنا خوبصورت خیال ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے۔ پھر وہ دوسرے دروازے پر پہنچے جہاں ایک بزرگ خاتون نے دروازہ کھولا۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے ٹوکری آگے بڑھائی، رمضان مبارک ہو آنٹی۔ آنٹی نے نرمی سے ٹوکری تھامی، آنکھوں میں ممتا کی چمک تھی۔ اوہ کتنا پیارا تحفہ لائی ہو عائشہ، شکریہ میری جان۔ اگلے گھر پر ایک نوجوان جوڑا اپنے معصوم بچے کے ساتھ دروازے پر آیا۔ سمیر نے فخر سے انہیں ٹوکری دی، یہ آپ کے لیے ہے۔ جوڑے نے محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ کتنی خوبصورت روایت ہے، رمضان واقعی محبت کا مہینہ ہے، اور بدلے میں انہوں نے بچوں کو مٹھائی پیش کی۔ یوں یہ ننھے فرشتے ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے رہے اور جہاں جہاں ان کے ہاتھ پہنچے وہاں مسکراہٹوں کے چراغ جل اٹھے۔ آخرکار جب مغرب کی اذان کا وقت قریب آیا تو سمیر اور عائشہ گھر لوٹ آئے۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے، امی جان نے کہا، تم نے آج واقعی مہربانی اور محبت کا پیغام پھیلایا۔ سمیر نے خوشی سے کہا، امی جان آج دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے، رمضان محبت کا مہینہ ہے نا؟ امی جان بالکل، اور اب چلو مل کر افطار کرتے ہیں۔ اللہم انی لک سنت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔